بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے آپ کا میزبان اللہ بشکلیار وزٹ کے سلسلے میں آج ہم آپ کو ایک ایسے خوبصورت ملک کی سیر کرائیں گے جو مشرق بعید کا ایشیا کا بھی آخری تقریباً مسلم ملک ہے اور جو آبادی کے لحاظ سے بھی مسلم آبادی کا سب سے بڑا ملک ہے، میری مراد انڈونیشیا جس کا کیپٹل جکارتا ہے۔ یہ تقریباً 17,500 کے قریب خوبصورت جزائر پر مشتمل یہ ملک، ان میں جاوا، سماٹرا، جکارتا اور بالی یہ بہت بڑے جزائر ہیں۔ اس ملک میں جب آپ سیر کے لیے جائیں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے جزیرے ملیں گے، یعنی ان جزائر پر مشتمل یہ ایک ملک ہے جو مرکزی حکومت جو ہے وہ جکارتا میں ہے۔ تو آپ کسی بھی جزیرے میں جائیں، ہم بھی اسی طرح سیر کے سلسلے میں ایک جزیرے میں پہنچے۔ ان میں سب سے جو خوبصورت جزیرہ اس ملک کا ہے وہ بالی ہے، اور بالی کو انڈونیشیا کی جنت بھی کہا جاتا ہے، جو کسی کے خوابوں کی سرزمین سے کم نہیں ہے۔ محترم ناظرین، جزیرہ بالی اپنی روایتی سرسبز دھان کے کھیتوں، آتش فشانی پہاڑوں اور ساحلوں کی وجہ سے مشہور و معروف ہے۔ اسی طرح یہ تاریخی مقامات کے دل دادہ افراد کے ساتھ ساتھ سمندری مقامات اور دیگر قدرتی مناظر کے پرستاروں کے لیے بھی مثالی مقام ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے بالی کا رقبہ تقریباً 5,780 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 42 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ اس خوبصورت ملک میں اسلام 14ویں صدی کے لگ بھگ پہنچا اور عیسائیت یہاں 15ویں صدی میں متعارف ہوئی۔ آپ جزیرہ بالی سے جب آپ خوبصورت ساحل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو تقریباً کوئی 40-50 منٹ کی مسافت کے بعد آپ ان کی جو بڑی خوبصورت جھیل ہے کنتمانی جسے کہتے ہیں، اس پر آپ جا سکتے ہیں، اور وہ کشتیوں میں 8-10 افراد کو سوار کرتے ہیں اور لائف جیکٹ آپ کو پہنا کر وہاں آپ کو لے جایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ کنتمانی جو جھیل ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان خوبصورت جھیل ہے۔ ایک طرف آتش فشاں پہاڑی باتور ہے جس کا لاوا جھیل کے کنارے دیکھا جا سکتا ہے، دوسری پہاڑی ابانگ کہلاتی ہے۔ ماہرین ارضیات کا خیال ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان اس جگہ پر شہاب ثاقب گرا جس سے یہ گہری جھیل بن گئی۔ محترم ناظرین، تقریباً آپ 4 سے 5 گھنٹے اس جھیل کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی واپسی ہوتی ہے۔ یہ بالی کا میں ذکر کر رہا تھا۔ اسی طرح اور جزائر جو ہیں، جاوا ہے یا سماٹرا ہے اور دوسرے جتنے بھی جزائر ہیں، سیم اسی طرح ہیں جس طرح ہم بھی ایک جزیرے میں اسی طرح پھر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سرزمین میں اولیاء اللہ نے یہاں ہجرت کی اور اسلام کی تبلیغ میں بالخصوص امن، اتحاد، اخوت کے پیغامات کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان بزرگان میں شیخ نور الدین بہت مشہور بڑی شخصیت ہیں، اسی طرح ایک شیخ حمزہ فنسوری ہیں۔ یہ سارے قابل ذکر بزرگ ہیں جن کے توسط سے اس دور دراز کے ملک میں اسلام پھیلا۔ ان بزرگوں نے محبت، اخوت کی زبان کے ذریعے معاشرے کو اخلاقیات کا درس دیا۔ انڈونیشیا میں اسلام کی اشاعت کا کریڈٹ یقیناً انہی بزرگوں کو جاتا ہے جنہوں نے وہاں کی مقامی ثقافت کو سمجھ کر وہاں تبلیغ کی۔ محترم ناظرین، دنیا میں چاکلیٹ جتنی مشہور و معروف چاکلیٹ بنائی جاتی ہے تو اس کا 15% حصہ جو ہے نا، جو اس کی جو پھلیاں ہیں وہ انڈونیشیا پیدا کرتا ہے۔ کوکو کی جو پھلیاں پیدا کرنے والا یہ تیسرا سب جو دنیا کی کوکو کی پیداوار کا تقریباً 15% حصہ بناتا ہے۔ ملکی کوکو کی صنعت بنیادی طور پر جزیرہ سولاسوی پر ہے جہاں کوکو کی پھلیاں زیادہ تر کاشت کی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اسی طرح انڈونیشیا کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہاں آپ کو موبائل مساجد ملیں گی، یعنی یہ مسجدوں کا بھی شہر ہے۔ تو اب یہ چونکہ موبائل مساجد کا کنسیپٹ انڈونیشیا میں آیا ہے کہ سڑکوں پر غیر معمولی رش، بے ہنگام ٹریفک، مساجد کی گھروں اور دفاتر سے دوری عموماً نماز باجماعت میں رکاوٹ سمجھی جاتی ہے، مگر انڈونیشیا کے مسلمانوں نے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے موبائل مساجد متبادل حل کے طور پر پیش کی ہیں۔ عصر حاضر کی مصروفیات کے تناظر انڈونیشی مسلمانوں کی جانب سے موبائل مساجد تیار کی گئیں جنہیں دارالحکومت جکارتا میں نمازیوں کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ چلتی پھرتی مساجد کو کسی بھی جگہ گاڑی کی طرح پارک کیا جاتا ہے۔ نماز کے اوقات میں وہاں نہ صرف باجماعت نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے بلکہ ان میں وضو کی سہولت بھی موجود ہے۔ محترم ناظرین، انڈونیشیا میں موبائل مساجد کے تصور کو بے حد سراہا گیا ہے۔ مقامی
مسلمانوں کا کہنا ہے کہ موبائل مساجد سے مستقل مساجد کے کردار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو لوگ ہر وقت مساجد میں نماز کے لیے نہیں پہنچ پاتے، انہیں موبائل مساجد میں نماز کی ادائیگی کی سہولت مل رہی ہے۔ دنیا بھر میں مشہور خوبصورت مساجد تو بہت ہیں، لیکن انڈونیشیا میں موجود 3 مساجد ایسی ہیں جو پانی پر تیرتی رہتی ہیں۔ ان میں مساجد کی انفرادیت اور خوبصورتی کو دیکھنے والوں کو کہ معمار کو اور اس ملک کے جو منتظمین ہیں اور جنہوں نے یہ مساجد بنائی ان کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ محترم ناظرین، ان میں ایک مسجد جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ عثمان الخیر ہے، یہ ساحل پر ہے اور یہ تقریباً 23 میٹر بلند ہے، اور دوسری مسجد جو ہے نا امیر المکین ہے، اور یہ مسجد 3 منزلہ ہے جس میں 500 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ تیسری مشہور مسجد تامان ہے، یہ بھی ساحل کے اوپر ہے، یہ 4 گنبدوں والی مسجد بابو رحمان مسجد ہے۔ مطلب ناظرین، یہ تو تھی انڈونیشیا کی مشہور مساجد۔ اسی طرح یہ ملک تقریباً کوئی 716 کے قریب مختلف لہجوں پر مشتمل ہے، ان کی جو زبان کے لہجے ہیں، لیکن ان کی جو ملک کی جو مرکزی زبان ہے وہ انڈونیشی زبان ہے، اور تقریباً 320 کے قریب مختلف نسلی یہاں لوگ آباد ہیں۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ اور بھی آباد ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں اور کرسچن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور چائنیز بھی ہیں۔ اسی طرح یعنی یہ ملک ان لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ اکثریتی ملک مسلمان ملک ہے۔ ان کے ہوٹلوں کے جو کھانے ہیں تھوڑا سا ان کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے، لیکن جو بندہ جائے تو وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، ایسا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن کھانے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ فش اور اس طرح کے آئٹم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور پھل دریان ہے اور ایک جمبو ہے، ایک پھل ان کا مشہور۔ تو محترم ناظرین، یہ ملک دیکھنے کے قابل ہے، بہت خوبصورت ملک ہے۔ پاکستانیوں کے لیے ویزے کی بھی بہت ساری سہولیات ہیں، آپ اس ملک کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔